ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہونے والے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ امیر عبدالحیان سمیت دیگر افراد کی نماز جنازہ دارالحکومت تہران میں ادا کر دی گئی ہے۔ ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنہئی نے ابراہیم رئیسی، حسین امیر عبدالحیان اور دیگر کی نماز جنازہ پڑھائی، جس میں ہزاروں کی تعداد میں افراد نے شرکت کی۔ آج صبح ابراہیم رئیسی کی میت کو جنوبی صوبے خراسان لایا جائے گا۔ خراسان کے بعد ابراہیم رئیسی کی میت مشہد پہنچے گی، جہاں امام رضا کے مزار کے قریب تدفین کی جائے گی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہونے والے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ امیر عبدالحیان سمیت دیگر افراد کی نماز جنازہ دارالحکومت تہران میں ادا کر دی گئی ہیں۔ ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنہئی نے ابراہیم رئیسی، حسین امیر عبدالحیان اور دیگر کی نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور دیگر مرحومین کے آخری رسومات میں شرکت کے لیے تہران پہنچے۔ وزیراعظم نے تعزیتی حال میں ایرانی صدر اور وزیر خارجہ کی شہادت پر ایرانی قیادت سے اظہار تعزیت کیا۔ شہباز شریف نے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی سے بھی ملاقات کی۔ صدر ابراہیم رئیسی اور ان کے رفقا کی شہادت پر اظہار تعزیت کیا۔ نماز جنازہ میں حماس رہنما اسماعیل ہانیہ، 10 سربراہان مملکت، 30 سے زائد وزراء اور اعلیٰ عہدیداران نے شرکت کی ہے۔ ایرانی قیادت اور عوام کو تعزیت پیش کی گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور دیگر مرحومین کے آخری رسومات میں شرکت کے لیے تہران پہنچے۔ وزیراعظم نے تعزیتی حال میں ایرانی صدر اور وزیر خارجہ کی شہادت پر ایرانی قیادت سے اظہار تعزیت کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف سرکاری دورے پر آج متحدہ عرب امارات روانہ ہوں گے۔ اعلیٰ سطح کا وفد بھی وزیراعظم کے ہمراہ ہوگا۔ وزیراعظم کی اماراتی صدر ابوظبی کے حکمران سے ملاقات متوقع ہے۔ دو طرفہ تعلقات، تجارت اور سرمایہ کاری پر خصوصی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیراعظم کے اماراتی کاروباری شخصیات، مالیاتی اداروں کے سربراہان سے بھی ملاقات کا امکان ہے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کے ترجمان رؤف حسن یہ کہتے ہیں کہ ان پر گزشتہ روز حملہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ حملہ آور میرا گلا کاٹنا چاہتے تھے مگر میں بال بال بچ گیا۔ رؤف حسن کا کہنا ہے کہ اس واقعے سے ایک روز قبل بھی انہی افراد نے مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی مگر میں وہاں سے گاڑی نکال کر نکل گیا تھا۔ وہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ ڈویژن کے دفتر میں گیا تھا، وہاں سے میں باہر نکلا ہوں، میں اپنی گاڑی کی طرف واک کر رہا تھا۔ یہ آئے ہیں، انہوں نے بہت اگریسولی میرے ساتھ ڈیل کیا، مجھے پکڑا ہے، مجھے مکے مارے ہیں اینڈ they virtually pushed me towards my car۔ میں کسی طریقے سے گاڑی میں، میرے پاس ریموٹ تھا، میں نے کھول کے گاڑی میں بیٹھ گیا ہوں اور میں چلا گیا ہوں۔ کل یہ واقعہ جو کہ عمر صاحب نے بتایا آپ کو کہ میں وہاں سے نکلا ہوں اور جو کچھ ہوا وہ سی سی ٹی وی فوٹیج کے اوپر بالکل ہے، اور وہاں بھی کہہ رہے تھے جی کہ ہم آپ کے پیچھے ہیں، ہم تو آپ کو تلاش کر رہے تھے، آپ ہمیں ملے نہیں ہیں 2 دن۔ ایک پراپر آرکسٹریٹڈ پلان تھا جس کے تحت یہ میرے اوپر جو اسیسینیشن اٹیمپٹ ہے وہ کرائی گئی۔ They went for my jugular۔ ان کا جو زاویہ تھا اٹیک کا وہ اس کو تھا کہ یہاں کاٹے، گلا کاٹے۔ وہ اس وقت میں، اگر آپ سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھیں تو آپ کو دیکھیں گے کہ اس وقت میں ڈک کر گیا، جب یہ اٹیک لگا مجھے اس میں ڈک کر گیا، اس کی وجہ سے یہ حصہ میرا بچا، اور وہ جو تھا وہ ان کا زاویہ جو تھا اٹیک کا وہ آ کے یہاں مجھے لگا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان نے رؤف حسن پر حملے کی ایف آئی آر بھی مسترد کر دی۔ کہتے ہیں کہ ایف آئی آر میں دہشت گردی نام کی کوئی چیز نہیں شامل کی گئی۔ ایف آئی آر کس نے لکھوائی اس کا بتایا جائے۔ رؤف حسن پر سیدھا قاتلانہ حملہ کیا گیا، نہ ان سے فون چھینا گیا اور نہ پرس چھینا گیا۔ ملوث ملزمان کے چہرہ شناسی کیوں نہیں ہو سکی؟ جو ٹیکنالوجی پی ٹی آئی ورکرز کو گرفتار کرنے کے لیے استعمال ہوئی اب کیوں نہیں کی جا رہی؟ عدالت سے مطالبہ ہے کہ رؤف حسن کیس پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ وہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ جو ایف آئی آر لانچ کی ہے اسلام آباد پولیس نے، اس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں، اس کو ہم لوگ ٹوٹلی کنڈیم کرتے ہیں۔ اس ایف آئی آر میں دہشت گردی نام کی کوئی چیز ہی نہیں، یہ دہشت گردی نہیں تھی اور کیا تھی۔ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں عدلیہ سے کہ یہ کیسز جوڈیشل، یہ رؤف حسن صاحب کا کیس، میرے بڑے بھائی کا کیس، اس پہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے۔ ہماری لیڈرشپ پوزیشن میں کسی کے اوپر بھی اس طرح کا حملہ ہوا تو ہم لوگ پورے ملک میں پرامن احتجاج کا سلسلہ شروع کر دیں گے۔ آئین کی کوئی حیثیت نہیں رہی، پارلیمنٹ کی اہمیت ختم ہو چکی ہے، جمہوریت ہار رہی ہے۔ تلخیوں کو دور کرنے کے لیے آج کے ماحول میں بات چیت ضروری ہے۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کی اپوزیشن جماعتوں کے وفد کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو، کہا ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے،
वक्त की सोच है, अपोजिशन जमातें राब्ते में रहें। हम चाहते हैं कि सियासी माहौल में राब्ते बढ़ते जाएं। अपोजिशन लीडर उमर यूब बोले कि पाकिस्तान में आइन नामी कोई चीज़ नहीं, पाकिस्तान में आइन और कानून की पासदारी के लिए जद्दोजहद करते रहेंगे। पार्लियामेंट की अहमियत ख़त्म हो चुकी है, जमहूरियत अपना मुकदमा हार रहा है। हम ये समझते हैं कि जो भी हमारे मुश्तरकात हैं पार्लियामेंट के अंदर, हमारी उस पर आवाज़ एक होनी चाहिए और मुल्क के अंदर भी एक खुशगवार सियासी माहौल की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। ज़ाहिर है हम अगर इख्तलाफ नहीं ख़त्म कर सकते तो इख्तलाफात को नरम कर सकते हैं, रवैयों को नरम कर सकते हैं। कुछ तरजीहात ऐसी होती हैं कि उन तरजीहात के लिए कुछ दूसरे तरजीहातों को मुअत्तल करना पड़ता है। तो इस हवाले से एक बेहतरी की तरफ जाने का एक सफ़र है। आज पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। आइन और कानून की बालादस्ती होगी तो बैनुल-अक़वामी दुनिया की जो कंपनियां और इदारे हैं वो आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगी, यहाँ पे सरमायाकारी करेंगी। हम लोग पाकिस्तान में आइन और कानून की पासदारी के लिए हमारी ये जद्दोजहद चलती जाए।